وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان محترم، قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ جمعۃ المبارک سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر ایمان کے تقاضے ذکر کیے جا رہے ہیں. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں، جس طرح اللہ تعالی کی ذات پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. جس طرح پیارے پیغمبر ساری کائنات کے سردار پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پر ایمان لانے کے بعد
کیا جائے۔ اسی طرح جماعت رسول، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، ان پر ایمان رکھنا، اس کے بھی چند تقاضے ہیں، جن میں سے ایک تقاضا گزشتہ جمعہ المبارک میں آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، جس کا نام ہے عظمت صحابہ، کہ ہمارے اوپر صحابہ کا گویا یہ حق لازم ہے کہ ہر مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا صحیح معنوں میں کہ جب تک اس کے دل کے اندر صحابہ کرام کی عظمت موجود ہے۔ صحابہ کرام کی عظمت قرآن کی روشنی میں گزشتہ جمعہ ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ میرے پیارے، تیرے اوپر ایمان لانے والے یہ نرالی شخصیات ہیں، نرالی جماعت ہے، ان کے لیے نرالا حکم ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ جب یہ آئے تیری مجلس میں، ان کے سلام کہنے سے پہلے تمہیں اللہ کا سلام ان تک پہنچا۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کا واقعہ ذکر کیا گیا کہ جس طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر نبوت کو ان کے لیے بچھایا ہے، ان کے سر پر اوڑھی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم صحابہ کرام میں وہ شخصیت ہے کہ یہ آئے تھے مسئلہ پوچھنے کے لیے، نابینا تھے، ان کو دکھائی نہیں دیا کہ مکہ کے قریشی سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کر رہے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا علمنی کما علمک اللہ تعالی، اللہ کے پیغمبر جس طرح اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، اللہ نے آپ کو دین سکھایا، مجھے بھی سکھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چیز ناگوار گزری کہ آپ تو بعد میں نہیں آ سکتے تھے۔ وقتی طور پر یہ ناگواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ظاہر ہوئی، اللہ نے قرآن نازل کیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ۔ میرے پیارے، چہرہ آپ کا ناگوار ہوا، آپ نے منہ موڑا عناد سے، اس لیے کہ آپ کی خدمت میں ایک نابینا حاضر ہوا۔ فانت لہ تصدیٰ وما علیک الا یزکیٰ، تو جن کے در پہ ہے تیرے اوپر لازم نہیں کہ تو ان کے دلوں میں ایمان اتار کر کے ہے، تو نے دعوت دے دی، اب ایمان لائے نہ لائے ان کی، لیکن یہ جو تیرے پاس آنے والا ہے، اما من جاءک یسعی وہو یخشی، یہ تو دوڑتا دوڑتا ہوا آیا ہے، جیسے قرآن پاک میں ان کی صفات دی جاتی، یہ تو دوڑتا دوڑتا ہوا آیا ہے میرے پیارے، نابینا ہے اور طلب لے کر کے آیا ہے، اور دل کے اندر اللہ کا ڈر لے کر کے آیا ہے۔
اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کے بعد جب بھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آتے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اپنی نبوت کی چادر بچھاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ وہ بندہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ جب پیغمبر اپنے یاروں کی عزت اور عظمت کرتا ہے ان کی ان کا احترام کرتا ہے اللہ حکم دیتا ہے اپنے پیارے پیغمبر کو کہ میرے پیارے میرے سلام ان کو ان کا سلام کہنے سے پہلے پہنچا دے تو بھلا وہ بندہ کیسے مومن ہو سکتا ہے کہ جس کے دل کے اندر صحابہ کی عظمت موجود نہ ہو۔ ایک عنوان صحابہ پر ایمان کا یہ ہے کہ عظمت صحابہ دل کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ دوسرا تقاضا سمجھیے، عظمت صحابہ کے ساتھ ساتھ محبت صحابہ بھی دل میں موجود ہونی چاہیے۔ ایک ہے صحابہ کا احترام، ایک ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے محبت، اس کو بھی دل میں ہونا ضروری ہے۔ اب انسان کے دل میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ محبت کیوں ضروری؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی محبت کا دل میں ہونا کیوں ضروری؟ یہ کیونکہ فتنوں کا دور آج کل لوگ کہتے ہیں وہ فلانے صحابی حضرت ابو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دل پر پتھر رکھ کر کے، یعنی دل نہیں چاہتا، دل کے اندر محبت موجود نہیں ہے۔ میرا دوست قرآن سن اور قرآن کو سنے گا تو سمجھ میں آئے گی کہ محبت صحابہ کتنی ضروری ہے۔ میرے ذہن میں تو پہلے ایک دو احادیث آ رہی تھی لیکن اچانک قرآن پاک کی ایک آیت آئی تو قرآن کو حدیث سے پہلے پیش کرتے ہیں۔ آئیے اللہ کا پاک کلام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کرتا ہے کہ میرے پیارے جس طرح میں اللہ تیرے یاروں کے ساتھ میری محبت ہے اس طرح تجھے بھی ان کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ تو جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پابند کرتا ہے صحابہ کرام کے ساتھ محبت پر تو باقی بنا کون ہوگا ایسا کہ جس کو پابند نہ کیا جائے؟ کون ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے دل کے اندر ایمان تو موجود ہو لیکن محبت صحابہ موجود نہ ہو؟ میرا دوست قرآن پاک سنا سورت کہف ہے اور 15واں پارہ ہے۔ سورت کہف کے اندر آیت نمبر 28 ہے۔ اللہ رب العزت صحابہ کرام کا تذکرہ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے گا کہ میرے پیغمبر ان کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ رہ، ان کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم
اللہ کا قرآن سورت کاف آیت نمبر 28 ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر، ساری کائنات کے سردار پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ٹھہرائے رکھ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح بھی اور شام کو بھی، یعنی ہر وقت اللہ کی عبادت کے اندر مشغول اور مصروف رہتے ہیں، دل ان کا ہر وقت اللہ کی یاد سے معطر اور معمر رہتا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر، وہ لوگ جو صبح و شام اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو ان کے ساتھ ٹھہرائے رکھ، ان سے اپنے آپ کو جدا نہ کر۔ یہی تو محبت ہوتی ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، بیٹا جی جاؤ ان نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ، جا مسجد کے اندر جا، وہ جو صبح و شام اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھا رہے۔ کیا مطلب؟ تیرا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جو اللہ کی یاد میں مشغول اور مصروف ہے، اور لوگوں سے تعلق، مفرت، محبت اور رشتہ اور ناطہ ان لوگوں کے ساتھ رکھ۔ اب اللہ کو تو پتا تھا کہ کچھ لوگ آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ یہ صحابہ کرام کی ظاہری صفت کا ذکر ہے، اور جی صبح شام اللہ کو پکارنے والے، تو پکارنے سے کیا ہو گیا؟ یہ تو ظاہری ریاکاری تھی۔ معاذ اللہ، اللہ کو صحابہ کے دلوں کی تختیوں کے حال کا علم تھا، اس لیے اللہ نے وہ الفاظ قرآن بنا کر کے اتار دیے کہ دنیا کی لکھی ہوئی کتابیں تو مٹ سکتی ہیں، لیکن اللہ کا لکھا ہوا بھیجا ہوا قرآن تو مٹ نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہ صبح و شام اللہ کو پکارنے والے، صبح و شام اللہ کا نام لینے والے، ریاکاری کرنے والے نہیں، بلکہ یریدون وجہا، میں اللہ عرش سے گواہی دیتا ہوں کہ یہ میرے پیغمبر کے یاد اللہ کی سچی رضا کے طلبگار ہے۔ یریدون وجہا، یہ اللہ کی رضا مندگی مانگنے والے، اللہ کی رضا مندگی کے سچے طلبگار ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، میرے پیارے پیغمبر تیری نظریں ان سے مڑنی نہیں چاہیے، تیری نظریں ان سے مڑنی نہیں چاہیے، ہمیشہ کے لیے تیری نظریں اپنے یاروں کے اوپر لگی رہیں، ہمیشہ کے لیے تو دیکھ تو اپنے یاروں کی طرف نگاہ اٹھا، محبت کی نگاہ اٹھا تو اپنے یاروں کی طرف نگاہ اٹھا۔ سورۃ کہف کا مقام آیت نمبر 28 آپ نے سنی۔ اللہ فرماتے میرے پیارے اپنے آپ کو ان سے دور نہ کر، ان کی محبت کو اپنے دل کے اندر رکھ تاکہ تیری محبت بھی ان کے دل کے اندر رہے۔ اب آپ دوسری آیت سورۃ انعام آیت نمبر 52، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا
ترد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ. یہاں پر بھی وہی الفاظ ہے، تھوڑی سی تبدیلی. وہاں پر اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تو ان سے جدا مت ہو، تو ان کے ساتھ رہا کر، ٹھہرا رہا کر، ان کو وقت دیا کر. یہاں پر اللہ کہتا میرے پیارے پیغمبر خود بھی ان کے ساتھ رہے اور ان کو بھی اپنے آپ سے جدا مت کر، اپنی مجلس سے ان کو مت اٹھا. کیونکہ مکہ کے کچھ قریشیوں نے پیغام بھیجا تھا اور انہوں نے کہا تھا جی ہم تو آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہیں، آنا چاہتے ہیں، آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، لیکن بات یہ کہ تیرے پاس بیٹھنے والے کمزور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم بڑے بڑے مالدار فنے خان ہم بھی اور وہ غریب بھی ایک مجلس کے اندر جمع ہو جاتے، یہ ہمیں گوارا نہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر خیال آیا کہ چلو اگر آنا چاہتے ہیں آ جائیں، کچھ لمحوں کے لیے یہ تو ویسے بھی اپنے یار ہے نا، یہ اٹھ جائیں گے اور وہ آ جائیں گے. کیونکہ پیغمبری دل جو ہوتا ہے نا وہ بہت نرم ہوتا ہے. امت کی شفقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر حد سے بڑھ کر ہوتا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال گزرا ہو سکتا ہے آنے کی وجہ سے وہ ایمان قبول کر لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا میرے پیارے نانا لا تقل للذین یدعون ربهم بالغداة والعشی. میرے پیارے پیغمبر ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور مت کرنا جو صبح و شام میری پکار کے اندر لگے ہوئے. اور یہاں پر بھی آگے جملہ یریدون وجہہ، ایسے ریاکاری نہیں کرتے بلکہ ان کے دلوں کی گواہی میں اللہ دیتا ہوں، ان کے دل سچے طور پر اللہ کی رضامندی کے طلبگار ہیں. سورۃ کہف میں کہا تو خود ان سے دور نہ ہو، یہاں پر کہا ان کو بھی اپنے آپ سے دور مت کر. قرآن پاک کی ان دونوں آیتوں کو ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ نکلتا ہے میرے پیارے تو صحابہ سے جدا نہیں اور یہ تیرے صحابہ تجھ سے جدا. بولو تجھ سے جدا. لوگ کہنا جی اور جی پیغمبر فوت ہوئے تھے جی 5 تن پاک رہ گئے تھے معاذ اللہ، سارے صحابہ معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے اور صرف 5 تن رہ گئے تھے. 5. اور جی وہ 5 تن کون تھے؟ وہ 5 تن وہ اہل بیت کے چند لوگ تھے. وہ اہل بیت کے لوگ تھے حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین، حضرت عباس. یہ چند لوگ جو تھے رہ گئے تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا اور پیغمبر کے بعد بھی یہ 5 تن پاک رہے. باقی معاذ اللہ سارے کے سارے ناپاک ہو گئے. اللہ محمد ایسا گندا عقیدہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں اللہ کو تو پتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا صحابہ کا تذکرہ کیا. مومن اس وقت تک مومن ہو سکتا ہے جب تک اس کے دل کے اندر صحابہ کی محبت موجود ہے. صحابہ کی محبت جز میں ایمان ہے، ایسا جز ہے کہ جو جز میں لا ینفک ہے. ایمان اور صحابہ کی محبت کبھی جدا نہیں.
اللہ کو تو پتا تھا کہ لوگ کہیں گے جی جدا ہو گئے، ساتھ چھوڑ دیا، ایمان چھوڑ دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نانا میرے پیارے، ان کو اپنوں سے اپنے سے جدا نہ کر، خود کو ان سے جدا نہ کر، ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے رہو، تاکہ پتہ چلے کہ محمد کریم نے ان کی تربیت کی ہے، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت ہے۔ اگر کسی نے پیغمبر کے پاس پیغمبر کی سنت کو دیکھنا ہے، پیغمبر کے طریقت کو دیکھنا ہے، پیغمبر کی شریعت کو دیکھنا ہے، تو اس نے پیغمبر کے صحابہ کو دیکھ لے، پیغمبر کے صحابہ کو دیکھ لینے کے بعد اس کو یقین ہو جائے گا کہ پیغمبر کا صحابی کبھی بھی کوئی دین کا عمل اپنی طرف سے نہیں کر سکتا۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ سواری پر سفر کر رہے، سفر کرتے کرتے ایک جگہ اترتے، سواری روکتے اور ایک درخت کے قریب جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جس طرح انسان تقاضۂ حاجت کے لیے بیٹھتا ہے۔ کچھ لمحے گزارتے ہیں اور گزارنے کے بعد اٹھ کر کے واپس ہو جاتے ہیں۔ جب واپس ہوئے، دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے تقاضۂ حاجت نہیں کیا، صرف بیٹھا اور اٹھ کر کے آ گیا۔ سوال کرنے والا خادم سوال کرتا ہے، عبداللہ بن عمر آپ نے تو پیشاب نہیں کیا، تقاضۂ حاجت نہیں کیا، بیٹھے اور اٹھ کر کے آگے کیوں؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جی میں نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا تھا، اور سفر میں جب یہ مقام آیا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تقاضۂ حاجت کی ضرورت تھی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تقاضۂ حاجت کیا تھا، مجھے تقاضۂ حاجت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں جب یہاں پہنچا تو مجھے پیغمبر کی یاد آئی، تو میں نے پیغمبر کے اس طریقے پر بھی عمل کیا جو شریعت کا حصہ نہیں تھا، جو لازم نہیں تھا۔ جو لوگ پیغمبر کی ایک ایک ادا پر اپنے آپ کو قربان کرنے والے ہو، وہ کبھی اپنی طرف سے کیا دین میں اضافہ کریں گے؟ چند صحابہ کرام کا لشکر یہودی اور عیسائیوں کے یہاں موجود ہے، کھانا کھا رہے ہیں، کھانے کے دوران ایک صحابی سے لقمہ دسترخوان پر گر گیا، اور دسترخوان پر لقمہ گرا، صحابی لقمہ اٹھانے لگتا ہے، ساتھ والا دوست کونی مارتا ہے، کونی مار کے اشارہ کرتا ہے کہ نیچے گرا ہوا لقمہ مت اٹھا، اس لیے کہ یہ کوئی اپنوں کے ہاں تو نہیں بیٹھے، یہ تو بیگانے ہیں، اور یہ کہیں کہ محمد کے یار بڑے بھوکے، ایسے نہ ہو کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بات کہیں، اس لیے یہ گرا ہوا لقمہ مت اٹھائیے۔ وہ صحابی جواب دیتا ہے، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، اے میرے یار تجھے کیا ہو گیا، اپنے ہیں یا بیگانے ہیں، خواب وہ دیکھیں نہ دیکھیں، تجھے تیرا کیا خیال ہے؟ میں ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا جو پیغمبر نے طریقہ سکھایا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ اگر لقمہ گر جائے تو کھانے کا ادب اور احترام یہ ہے کہ اس دسترخوان پر گرے ہوئے لقمے کو بھی اٹھا لیا جائے۔ تو ان بیوقوفوں کے دیکھنے کی وجہ سے کیا میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دوں؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ میرے بارے میں جو بھی یہ بات کریں، لیکن میں اپنے محبوب کا طریقہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔
دیکھو صحابی کا ایمان، اس لیے معلوم ہوا کہ یہ وہ جماعت ہے جس جماعت کی تربیت کی ہے اللہ کے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ایمان صحابہ کا دوسرا جز محبت صحابہ ہے۔ اور آؤ حدیث پاک کا جملہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فی اصحابی، اور لوگوں تمہیں اللہ کا واسطہ، اللہ تمہیں اللہ کا واسطہ، تمہیں اللہ کا واسطہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں خیال رکھنا۔ کیسے خیال رکھنا؟ خیال کرو میرے صحابہ کے بارے میں کوئی ایسا کلمہ مت کہنا، کوئی ایسا کلمہ مت کہنا کہ جس کی وجہ سے میرے صحابہ کی توہین ہو، میرے صحابہ کی توہین مت کرنا۔ فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جو میرے صحابہ کے ساتھ محبت کرتا ہے تو وہ میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے، یعنی اس کا ایمان میرے اوپر ہے، میرے ساتھ محبت ہے تو میرے صحابہ کے ساتھ محبت ہے۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور جو ان سے بغض کرتا ہے تو وہ میرے ساتھ بغض کی وجہ سے کرتا ہے۔ یعنی جس کی پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ نہیں لگتی، پیغمبر کے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے معاذ اللہ، پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں دل کے اندر بغض رکھتا ہے، تو یہ نشانی جان لو کہ اس کے دل کے اندر محبت رسول نہیں بلکہ بغض رسول ہے۔ ایمان بناؤ، محبت رسول تب دل میں پیدا ہوگی جب صحابہ کے ساتھ محبت پیدا ہوگی۔ محبت رسول حقیقت میں محبت جماعت رسول ہے، جماعت رسول کے ساتھ محبت پیدا ہوگی تو پھر دل کے اندر محبت صحابہ، محبت رسول بھی پیدا ہوگی۔ اس لیے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ فلاں صحابی کو ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لیکن دل پر پتھر رکھ کر محبت نہیں ہے، مجبوری ہے، ایسے نہیں ہے، بلکہ صحابہ دل میں ہوں گے تو ایمان ہوگا۔ صحابہ کو اپنے لیے مجبوری مت سمجھ، صحابہ ایمان کے لیے ضروری ہے، مجبوری نہیں ہے۔ ایمان کے لیے صحابہ کی محبت دل میں ہونا ضروری ہے، اور کیوں نہ ہو؟ وجہ یہ کہ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان شخصیات کا انتخاب کیا تھا۔ قرآن کی آیت کریمہ سورۃ فتح کی جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ فرماتے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے، دین دے کر کے بھیجا ہے، دین حق دے کر کے بھیجا ہے، ہدایت قرآن دے کر کے بھیجا ہے۔ کیوں دے کر کے بھیجا ہے؟ فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین دنیا کے سارے دینوں کے اوپر غالب آ جائے۔ یا اللہ یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ میں نے جسے دین دے کر کے بھیجا ہے اس کا نام محمد ہے، اور اس کے ساتھی وہ ہے کہ رحماء بینہم، آپس کے اندر رحم دل ہے، اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے کے اندر مضبوط ہے اور سخت ترین ہے۔
جو دین لے کر کے آنے والا ہے وہ محمد رسول اللہ ہے، اور جو اس کے ساتھی ہے وہ رحماء بینہم ہے اور کافروں کے مقابلے کے اندر سخت ہے۔ اس لیے یہ دین لانے والا اور دین لینے والے صحابہ جب یہ جماعت مل جائے گی، ایک امیر ہے جس کا نام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایک جماعت ہے جو جماعت صحابہ ہے، ایک پیر ہے جس کا نام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جماعت صحابہ مریدین ہے۔ یہ جماعت جب مل جائے گی تو پھر میرا دین سارے دینوں کے اوپر غالب ہو جائے گا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کا مصداق بن جائے گا۔ یہ دین میں نے بھیجا ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر، اور پیغمبر کے یار وہ ہیں جو سچے وفادار۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو وفات کے بعد چند لوگ اٹھے جنہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ کا انکار کرتے، خلیفہ کو دینے سے انکار کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ دین کے اندر کمی کی بنیاد ہے، آج یہ کہتے ہیں ہم خلیفہ کو زکوٰۃ نہیں دیتے، کل یہ کہیں گے ہم زکوٰۃ ہی سرے سے نہیں دیتے، اس لیے میں ابو بکر ان کے خلاف جہاد کروں گا، حتیٰ کہ جب تک یہ وہ رسی بھی جو رسی زکوٰۃ کے اندر دی جاتی تھی، زکوٰۃ کے مال سے باندھ دی جاتی تھی، اگر انہوں نے وہ رسی دینے سے بھی انکار کیا تو میں ابو بکر ان کے خلاف جہاد کروں گا اور کیوں کروں گا، اس لیے کیا ينقص الدین وانا آئی، میرے مدنی کریم کا دین وہ لمبی گوشت کے اندر نقصان پیدا کر دیا جائے، کمی پیدا کر دیا جائے اور ابو بکر زندہ رہے، ایسا کبھی ہو سکتا نہیں۔ اس لیے جماعت صحابہ کی تربیت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کی تھی جنہوں نے دین کے اندر کمی نہیں لائی، دین میں کمی نہیں لائی۔ اس لیے محبت صحابہ دل کے اندر رکھنا ضروری ہے۔ یہ سبق یاد کر لیں، صحابہ پر ایمان کا پہلا تقاضا کہ صحابہ کی عظمت اور احترام دل کے اندر موجود ہو۔ صحابہ کی عظمت اور احترام جس طرح اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ دوسرا تقاضا صحابہ کی محبت دل کے اندر موجود ہو، اور تیسرا تقاضا یہ ہے کہ صحابہ کی فضیلت دل کے اندر موجود ہو، یہ عقیدہ ہو کہ تمام رسولوں کے بعد اس دھرتی پر اگر کوئی فضیلت والی جماعت ہے تو وہ جماعت صحابہ اکرام کی ہے، وہ جماعت کہ جس کی ایمان کی گواہیاں اللہ نے قرآن کے اندر دی، وہ جماعت جس کے تقوی کی گواہیاں اللہ نے قرآن کے اندر دی، وہ جماعت جس کی کامیابی اور رشد و ہدایت کی گواہیاں اللہ کے قرآن نے دی، وہ جماعت جن کے جنتی ہونے کی گواہیاں اللہ کے قرآن نے دی۔ اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ وہ جماعت رسولوں کے بعد تمام دھرتی کے اندر سب سے افضل لوگ ہیں۔ کیا دلیل ہے جی اس بات کی؟ آؤ جی اللہ کا قرآن سنو، 11واں پارہ ہے اور پہلا صفحہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تذکرہ فرماتے ہیں سورۃ توبہ آیت نمبر 100، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہلے ایمان لانے والے مہاجر و صحابہ، مہاجر صحابہ، انصاری صحابہ، اور تیسرے نمبر پر والذین اتبعوہم بإحسان، وہ لوگ جن کے بعد ان کی تابعداری کرنے والے، بعد میں انہوں نے ایمان قبول کیا۔ میں اللہ ان سب کے لیے اعلان کرتا ہوں، اور وہ اعلان کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے لیے باغ تیار کیے، جنتیں تیار کیے جن کے اندر نہریں بہ رہی ہیں،
خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان کے اندر رہنے والے ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں کے اندر رہنے والے ہوں گے۔ میرا دوست یہ عقیدہ بنا، تیرا میرا فیصلہ قیامت کے دن ہونا ہے، لیکن صحابہ کی رضامندگی کا فیصلہ اللہ نے آج سے نہیں 1400 سال پہلے سے کر دیا ہے۔ 1400 سال پہلے سے فیصلہ ہو گیا، اللہ نے اعلان کر دیا کہ یہ میرے پیغمبر کی یار، یہ میرے پیغمبر کے صحابہ، یہ میرے پیغمبر کے یار، میں اللہ ان سے راضی اور یہ میں اللہ سے راضی ہے۔ یہی صورت توبہ آخر کے اندر اللہ نے پھر مہاجرین اور انصار کا تذکرہ کیا۔ مہاجرین اور انصار کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ پکے سچے مومن ہیں، ان کے ایمان کے اندر شک اور شبہ نہیں ہو سکتا۔ تیسرا تقاضا ایمان صحابہ کا یہ، صحابہ کرام کا تقاضا، صحابہ کرام پر ایمان رکھنے کا تقاضا یہ کہ دل کے اندر صحابہ کی فضیلت کا عقیدہ رکھ، اور یہ عقیدہ رکھ کہ اس امت کے افضل ترین لوگ صحابہ کرام ہیں، اس امت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ جو ہے وہ صحابہ کرام ہیں۔ چوتھا تقاضا آخری بات، صحابہ کرام پر ایمان کا چوتھا تقاضا یہ ہے کہ صحابہ کرام کی اتباع کی جائے۔ کیا کی جائے جی؟ اور بولو کیا کی جائے؟ اتباع، صحابہ کرام کی تابعداری کی جائے۔ ہم صحابہ کرام کی عشق و محبت کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن ہم صحابہ کرام کی اتباع نہیں کرتے، اور یہ چیز اگر اونوں کو نہیں اہل سنت کو کم از کم سمجھ میں آ جائے تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ جو فرقوں کی فیکٹریاں، یہ جو تیرے میرے دھڑے، یہ سارے اور سارے اس وجہ سے ہیں کہ تیرے اور میرے اندر ایک وجہ یہ ہے کہ اتباع صحابہ موجود نہیں۔ صحابہ کرام کی تابعداری جب پیدا ہو جائے تو کم از کم یہ اہل سنت کے فرقے بریلویہ اور دیوبندیہ، حیاتیہ، مماتیہ، اہل حدیث ہے، فلانا ہے، ڈھمکانا ہے، یہ جو 100 فرقے بنے ہوئے تیرے میری دھڑے بنے ہوئے، اس کی الگ دکان چمک رہی ہے اور اس کی الگ دکان چمک رہی ہے۔ یہ کاروبار کے دھندے ختم ہو جائیں گے جب اتباع صحابہ پیدا ہو جائے۔ ایک بڑی وجہ فرقہ واریت ہے، آپ مسئلہ حل کر، تو بھی کہتا ہے کہ صحابہ کرام جنتی، میں بھی کہتا ہوں ہر صحابی نبی جنتی، تیرا بھی عقیدہ میرا بھی عقیدہ، اس کے باوجود تیرے چکر غیر اللہ کے درباروں کے ختم نہیں ہوتے، پھر بھی تو چاہتا ہے غیر اللہ کے درباروں پر منتیں مانگتا ہے، پھر بھی تو چاہتا ہے درباروں پر نذرانے چڑھاتا ہے، پھر بھی تو چاہتا ہے جا کر کے وہاں پر چادریں چڑھاتا ہے، بکرے ذبح کرتا ہے، خیراتیں دیتا ہے، غیر اللہ کی نام کی دیتا ہے۔ تیرا میرا فیصلہ بڑا آسان ہے، تو بھی پیغمبر کے یاروں کو مانتا ہے، میں بھی پیغمبر کے یاروں کو مانتا ہوں، آپ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ جس صحابی رسول نے عشق رسول کے اندر بکرا چکرا روزہ رسول پر لا کر قربان کیا تھا، جس صحابی رسول نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر منور پر جا کر کے چادر چڑھائی تھی، جس صحابی رسول نے روزہ رسول کا طواف کیا تھا، جس صحابی رسول نے جا کر کے پیغمبر کے روزے کے اوپر جا کر کے
اعتکاف کیا تھا؟ کون سا بس وہ صحابی رسول ہے؟ ذرا نام تو لیجیے نا جس نے جا کر کے پیغمبر کے روزے پر دعائیاں ڈالی ہو. اللہ کے پیغمبر اولاد میں یہ رزق میں بے برکتی ہے، یا اللہ اے اللہ کے پیغمبر دعا کر دیجیے میرے لیے، میری بد امنی امن میں تبدیل ہو جائے، بدحالی خوشحالی میں تبدیل ہو جائے، رزق کی تنگی وسعت میں تبدیل ہو جائے. ذرا کسی صحابی رسول کا نام پیش کیجیے نا، مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اگر تجھے صحابہ کی سیرت کے اندر پیغمبر کی قبر کا طواف نظر نہیں آتا تو سمجھ جا تیرے میرے درباروں کا طواف بدعت اور شرک ہے، پیغمبر کے صحابہ کا طریقہ نہیں ہے. پیغمبر کے صحابہ کا طریقہ تھا. مسئلہ یہ ہم صحابہ کا نعرہ لگاتے لیکن صحابہ کی تابعداری کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. ہاں مسئلہ سمجھ، جس پیغمبر کے صحابی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سبق سیکھا کہ وفات کے 3 دن بعد خیرات ضروری ہے، جس پیغمبر کے صحابی کی حدیث میں یہ لکھا ہے کہ محرم کے اندر نکاح نہیں کرنا چاہیے، جس پیغمبر کے صحابی کا یہ درس ہے کہ سفر کے اندر نکاح نہیں کرنا چاہیے، کاروبار نہیں شروع کرنا چاہیے. کیوں جی یہ منحوس مہینہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہو جی اندھیرا ڈل جائے تو عورتیں گھر میں جھاڑو نہ دیا کرے، اس لیے کہ نحوست گھر میں پیدا ہو جاتی ہے. یہ ساری تیری میری بنائی ہوئی باتیں، یہ قصے کہانیاں ختم ہو جائے گی جب تیرے اندر میرے اندر اتباع صحابہ پیدا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت مکمل ہو گیا، انشاءاللہ اگلے جمعہ باقی کے ساتھ.